اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے 24 ربیع الثانی کی شب میں ہمیں داخل کر دیا ہے اور اتنی زندگی عطا فرمائی ہے کہ الحمدللہ ہم 7 آیتیں 10 دسمبر کے سلسلے میں اور جمعرات کے سلسلے میں کوشش کریں گے آپ کی خدمت میں پیش کریں اور ان کی مختصر تفسیر پیش کریں۔ اس وقت میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس وہ سب کے سب وہیں مغلوب ہو گئے اور خوب ذلیل ہوئے اور ایمان پر پلٹ پڑے۔ یہ ان جادوگروں کا حال بتایا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے ساتھیوں کی شکل میں آئے تھے اور فرعون کا ساتھ دینے آئے تھے اور فرعون کی دعوت پر آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے۔ آج کے لیے جو جوشن کبیر سے اسم میں نے لیا ہے وہ ہے یا مستعان، جس کا مطلب ہے کہ اے عاجزوں کے مددگار خدا۔ عاجز جو ہوتا ہے اس کے مددگار بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ اکثر ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن خداوند عالم جن کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ان کا بھی مددگار ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ذرا سے مصیبت پڑنے پر بہت زیادہ نالہ و فریاد کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فلسفہ موت و حیات سے آگاہ نہیں ہیں اور قضاء الہی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قضاء الہی حتمی ہے تو نالہ و فریاد کس لیے؟ انسان کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کرتا رہے۔ کسی کے موت کے وقت کا کسی کو پتہ نہیں۔ توبہ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ بندے کا خدا کی اطاعت کرنا اور گناہوں سے پشیمانی کا اظہار کرنا۔ جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوا اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ، بے شک جو شخص نادانی کی وجہ سے گناہ کرے اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ خدا اور قبولیت توبہ کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام کو اپنے رب سے چند کلمات ملے تو انہوں نے توبہ کی۔ اس طرح مبالغے کی صورت میں بھی دونوں معنی بیان ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد ہوا ان اللہ یحب التوابین، خدا بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ توبہ قبول ہونے کی شرائط کے بارے میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، تقوی اختیار کرو، وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تقوی کے معنی اکثر اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں کہ آدمی کنفیوز ہو کے رہ جاتا ہے، حالانکہ اس کے سیدھے سے معنی یہ ہے کہ تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، بچنا۔ جس طرح سے ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے تو پرہیز بتاتا ہے کہ کیا کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ہم ثواب کے کام تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کام بھی کرتے رہتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں اور ثواب کے لیے وہ ثواب والے کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ثواب والے کام کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کام جب قبول ہوگا جب وہ کام تقوی کے ساتھ ہو، یعنی پرہیزگاری کے ساتھ ہو، یعنی ان کاموں کے ساتھ نہ ہو جن کے کرنے کو منع کیا گیا۔ اگر وہ آدمی وہ کام بھی کرتا رہے اور ثواب کے لیے اپنے دل کو بہلانے کے لیے وہ کام بھی کرتا رہے تو اس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ خداوند عالم اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔